بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے آپ سب کو سلام پہنچے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا نہج البلاغہ کا پہلا خطبہ۔ اس میں خلقت زمین و آسمان اور پیدائش آدم کا ذکر ہے۔ تمام حمد اس خدا کے لیے سزاوار ہیں جس کی مدح تک بولنے والوں کی رسائی نہیں، اور شمار کرنے والے جس کی نعمتیں شمار نہیں کر سکتے، اور کوشش کرنے والے اس کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ وہ خدا جس کی کہ نہ ذات کو ہمتوں کی بلند پروازیاں نہیں پا سکتیں، اور فکروں کی گہرائیاں اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتیں۔ اس کے صفات کی جو عین ذات ہیں کوئی حد متعین نہیں، نہ کوئی ایسی لغت موجود ہے جو ان صفات کی حقیقت بیان کر سکے، نہ اس کی ابتدا کا کوئی وقت ہے جسے شمار کیا جا سکے، نہ ایسی مدت دراز ہے جس کی انتہا ہو سکے۔ اس نے مخلوقات کو اپنی قدرت و اختیار سے پیدا کیا، اور ہواؤں کو اپنی رحمت سے پھیلایا، اور زمین کی بے اختیار حرکت کو پتھروں پہاڑوں کی میخیں نصب کر کے ساکن کیا۔ دین کی بنیاد خدا کی معرفت ہے، اور اس کی معرفت کا کمال اس کی تصدیق ہے، اور اس کی تصدیق کا کمال اسے وحد و یکتا ماننا ہے، اور اس کے اقرار و وحدانیت کا کمال اسے ہر چیز سے برتر سمجھنا ہے، اور کمال اخلاص اس کی ذات سے صفات کی نفی کرنا ہے۔ اس لیے کہ ہر صفت شاہد ہے کہ وہ اپنے موصوف کی غیر ہے، اور ہر موصوف شاہد ہے کہ وہ اپنی صفت کا غیر ہے۔ لہذا جس نے ذات خداوندی کے علاوہ صفات مانے اس نے خدا کا ساتھی مان لیا، اور جس نے اس کا ساتھی مان لیا اس نے دوئی پیدا کی، اور جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس وحدہ لا شریک کے جزء مان لیے، اور جس نے اس کے جزء مان لیے وہ اسے نہ پہچان سکا، اور جس نے اسے نہیں پہچانا اس نے اسے اشارہ کے لائق سمجھا، اور جس نے اس کی طرف اشارہ کیا اس نے اسے محدود کر دیا، اور جس نے اسے محدود کر دیا وہ اسے شمار کے قابل سمجھا۔ اور جس نے یہ پوچھا کہ خدا کس چیز میں ہے اس نے کسی چیز کے ضمن میں قرار، اور جس نے یہ کہا کہ کس چیز پر ہے تو اس نے دوسرے مقام کو اس سے خالی سمجھا۔ وہ خود موجود ہے کسی کی ایجاد سے، وہ ازلی ہے، عدم سے وجود میں نہیں آیا، وہ ہر شے کے ساتھ ہے مگر جسمانی حیثیت کی طرح نہیں، وہ ہر شے سے جدا ہے مگر نہ جسمانی جدائی کی طرح، وہ ہر چیز کا فاعل ہے مگر حرکات و آلہ کی مدد کے بغیر، وہ خلقت سے پہلے اپنی مخلوقات کا نگران تھا، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی ایسا ساتھی نہیں جس سے وہ مانوس ہوتا ہو اور اس کے نہ ہونے سے گھبراتا ہو۔ اس نے کائنات کو خلق فرمایا اور پہلے پہل بنایا، بغیر اس کے کہ فکر کو کام میں لایا ہو یا تجربہ سے فائدہ اٹھانے کی ضرورت پڑی ہو، یا حرکت کو پیدا کرنا پڑا ہو، یا ایسا اتمام کیا ہو جس کے لیے مضطرب ہونا پڑا ہو۔ وہ ہر چیز کو اپنے اپنے وقت پر عدم سے وجود کی طرف لایا، اور مختلف المزاج اشیاء کو ایک دوسرے سے وابستہ کیا، اور ہر چیز کو مخصوص مزاج عطا کیا، اور ان کی صورتیں اور شکلیں معین کی۔ وہ ان کی خلقت سے پہلے انہیں جانتا تھا، اس کا علم ان کی حدود اور انتہا کا احاطہ کیے ہوئے تھا، وہ ان کے حالات اور پوشیدہ کیفیات سے واقف تھا۔ پھر خدائے بزرگ و برتر نے کشادہ فضائیں، وسیع اطراف و جوانب اور آسمان سے ٹکرانے والی ہوائیں پیدا کیں۔ بس اس فضا میں تلاطم خیز پانی بہایا
اس بحر و خار کی موجیں ایک دوسرے پر چڑھ رہی تھیں۔ اس پانی کو تیز و تند ہوا کی پشت پر لاد دیا جو ہر چیز کو اکھاڑ دیتی تھی۔ ہوا کو حکم دیا کہ وہ پانی کو پلٹا دے اور اسے پانی کے زور پر مسلط کر دیا، اور اس ہوا سے پانی کی حد بندی کر دی۔ نیچے ہوا کا دامن دور تک پھیلا ہوا تھا اور پانی اس کے اوپر موجزن تھا۔ پھر خدائے برتر نے ایسی ہوا پیدا کی جو خشک بے ثمر تھی، اور اسے اپنے مرکز پر قائم رکھا اور اس کی رفتار تیز کر دی اور اس کے چلنے کی جگہ دور دور تک پھیلا دی۔ پھر ہوا کو حکم دیا کہ تلاطم خیز پانی کو الٹ پلٹ دے اور موجوں کو ابھار کر اوپر پھینکے۔ ہوا نے پانی کو یوں مت ڈالا جیسے مشک میں دودھ یا دہی متھا جاتا ہے، اور اس طرح دھکیلتی ہوئی تیز چلی جیسے خالی فضاؤں میں چلتی ہے۔ یہ پانی کے نیچے کے حصہ کو اوپر پلٹا رہی تھی اور ساکن متحرک سے ملا رہی تھی، یہاں تک کہ اس متلاطم پانی کی سطح بلند ہو گئی اور تہہ بتہہ پانی پھینا گیا۔ پھر اس پانی کو شگاف زدہ اور وسیع فضا میں بلند کیا، جس سے خدا نے 7 آسمان بنائے۔ نیچے والے آسمان کو ایک جمی اور تھمی ہوئی موج قرار دیا، اور اوپر والے آسمان کو محفوظ چھت اور بلند عمارت کے مانند اس طرح قائم کیا کہ نہ ستونوں کے سہارے کی ضرورت اور نہ میخوں سے جڑنے کی حاجت۔ پھر انہیں نور پاش ستاروں اور ضیاء بخش تاروں سے آراستہ کیا، اور اس میں ایک اڑتا ہوا ضیاء پاش چراغ یعنی سورج اور جگمگاتا چاند رواں دواں کر دیا۔ یہ سب چکر لگاتے ہوئے آسمان، چلتی ہوئی چھت اور متحرک لوح میں ہے۔ پھر خدا نے بلند آسمانوں کے درمیان شگاف دے کر فضا پیدا کی اور ان فضاؤں کو قسم قسم کے فرشتوں سے بھر دیا۔ کچھ ان میں سربہ سجود ہیں، رکوع نہیں کرتے، اور کچھ رکوع میں ہیں جو قیام نہیں کرتے، اور کچھ صف بستہ عبادت کرنے والے ہیں جو اپنی جگہ سے جنبش نہیں کرتے، اور کچھ ایسے تسبیح کرنے والے ہیں جو تھکتے نہیں۔ نہ انہیں کبھی نیند آتی ہے اور نہ عقلوں پر بھول غالب آتی ہے، نہ عبادت کرتے کرتے ان کے بدن سست پڑتے ہیں، نہ ان سے کبھی بھول چوک ہوتی ہے۔ ان میں وہ ملائکہ بھی ہیں جو اس کی وحی کی امانت دار ہیں اور اس کے رسولوں کی طرف پیغام رساں ہیں اور فرمان الہی کے آنے جانے والے ہیں، اور ان میں کچھ اس کے بندوں کے نگہبان اور جنت کے دربان ہیں، اور ان میں وہ بھی ہیں جن کے قدم تحت الصراع میں اور ان کی گردنیں فلک اول سے اوپر نکل گئی ہیں، اور ان کے اعضاء و جوہر اطراف دنیا سے باہر نکلے ہوئے ہیں، اور قائم عرش سے ان کے کاندھے ملے ہوئے ہیں۔ ان کے سامنے رعب سے ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہیں، اور وہ اس کے نیچے اپنے پیروں میں لپٹے ہوئے ہیں۔ ان کے اور ان سے کم درجہ والے ملائکہ کے درمیان عزت کے حجاب اور قدرت کے پردے پڑے ہوئے ہیں۔ یہ ملائکہ شکل و صورت کے ساتھ اپنے رب کا تصور نہیں کرتے، اور نہ مخلوقات کی صفات سے اسے متصف کرتے ہیں، اور نہ اسے کسی مکان یا جگہ میں محدود سمجھتے ہیں، نہ امثال و نظا کی طرح اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام کا
نہج البلاغہ کا دوسرا خطبہ۔ اس میں خلقت آدم کا ذکر ہے۔ پھر خدائے برتر نے سخت و نرم و شیریں و شور زمین سے مٹی جمع کر کے اسے پانی سے سانا یہاں تک کہ وہ ٹھیک ٹھاک بن گئی، اور اسے تری دے دے کر گوندا یہاں تک کہ اس میں لیس پیدا ہو گئی۔ پس اس سے خدا نے ایک صورت خلق فرمائی جس میں ترچھی ہڈیاں اور جوڑ تھے، اعضاء و جوارے اور پٹھے وغیرہ تھے۔ اسے اتنا خشک کیا کہ وہ خود ٹھہرنے کے قابل ہو گئی، اور اتنا سخت کیا کہ اس میں کھنکھناہٹ پیدا ہو گئی ایک وقت معین اور مدت معلوم تک۔ پھر اس نے اس میں اپنی مخصوص روح پھونک دی، تو وہ ایک انسان بن گئی جو ذہین ہے اور ذہن سے کام لیتا ہے، صاحب عقل ہے، اسے استعمال کرتا ہے، اعضاء و جوارے والا ہے جن سے خدمت لیتا ہے، اور اپنے اعضاء کو جس طرح چاہے حرکت دیتا ہے، اور سمجھدار ہے، حق و باطل میں تمیز کرتا ہے، ذائقوں، بوؤں اور جنسوں میں فرق سمجھتا ہے، اور رنگ رنگ کی مٹی، ملتی جلتی باہم الفت رکھنے والی چیزوں اور مخالف اصول اور متضاد خلطوں سے مرکب کر کے خمیر کیا گیا ہے، جن میں کچھ گرم، کچھ سرد، کچھ تر اور کچھ خشک ہیں۔ یہ مخلوق بنا کے خدا نے فرشتوں سے چاہا کہ وہ اس کی امانت ادا کریں، اور انہیں اپنے عہد و وصیت کی جانب متوجہ کیا کہ وہ آدم کی طرف سجدہ کریں اور ان کی بندگی کے سامنے اپنا سر نیاز خم کر دیں۔ بس اس نے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے۔ اس نے آدم کو سجدہ اپنی خلاف شان سمجھا، اور اس پہ شقاوت غالب آ گئی۔ آگ سے خلقت کی وجہ سے اپنے آپ کو عزت دار اور مٹی سے بنے ہوئے کو ذلیل سمجھا۔ خدا نے اسے مہلت دی تاکہ وہ غضب الہی کا پورا مستحق ہو جائے اور بنی آدم کا مکمل امتحان ہو جائے، اور وعدہ خداوندی پورا ہو کر رہے۔ بس فرمایا کہ مقررہ وقت کے دن تک تجھے مہلت ہے۔ پھر خدائے برتر نے آدم کو ایسے گھر جنت میں ٹھہرایا جہاں زندگی کی آسائش مہیا تھی، اور امن و امان میں تھے، اور انہیں ابلیس اور اس کی دشمنی سے بھی ہوشیار کر دیا۔ آخر آدم کو ان کے دشمن نے دھوکہ دے ہی دیا، اس بات سے جل کر کے وہ جنت میں نیک بندوں کے ساتھ کیوں ہیں۔ آدم نے یقین کا شک سے اور مستحکم ارادہ کا سستی سے سودا کر لیا، اور مسرت کو خوف سے تبدیل کر لیا، اور فریب کھانے کی وجہ سے ندامت اٹھانا پڑی۔ پھر خدائے برتر نے آدم کو توبہ کا موقع دیا، اور انہیں اپنی رحمت کا کلمہ سکھایا، اور ان سے دوبارہ جنت میں پہنچانے کا وعدہ کیا، اور انہیں امتحان گاہ یعنی دنیا میں اتار دیا جو ذریت کے توارد تناسل کی جگہ ہے۔ اور خدائے برتر نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، اور اپنے بندوں تک وحی پہنچانے کا ان سے عہد لیا، اور انہیں تبلیغ رسالت کا امین قرار دیا۔ یہ اس وقت جگہ جب کہ اکثر بندوں نے خدا کے عہد و پیمان بدل دیے تھے، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے اور اس کے ساتھ شریک بنا ڈالے، اور شیطانوں نے انہیں اپنی معرفت الہی سے باز رکھا اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ بس خدا نے ان میں اپنے رسول مبعوث فرمائے، اور لگاتار اس کے نبی ان میں آتے رہے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، اور اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں، اور وحی کی تبلیغ سے ان پر حجت قائم کریں، اور عقل کے دفینوں کو جو بام سے گرد آلود ہیں ابھار دیں، اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں، سروں پر بلند آسمان کی چھت، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش، زمین اور مال معیشت جو انہیں زندہ رکھتا ہے، اور موتیں جو انہیں فنا کرتی ہیں، اور وہ بیماریاں جو انہیں بوڑھا کر دیتی ہیں، اور وہ حادثے جو پے در پہ آتے رہتے ہیں۔ حق سبحانہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ اپنی مخلوق کو نبی مرسل
آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا روشن راستہ دکھائے بغیر یوں ہی چھوڑ دیا ہو۔ ایسے رسول کہ ان کی تعداد کی کمی تبلیغ سے عاجز نہیں کرتی تھی اور نہ جھٹلانے والوں کی کثرت۔ کچھ رسول آئے جنہوں نے بعد کے آنے والے رسولوں کے نام و نشان بتائے، اور کچھ بعد میں آئے جنہوں نے گزرے ہوئے پیغمبروں کا تعارف کرایا۔ یوں ہی قرن کے قرن بیت گئے اور زمانے گزرتے رہے، اسلاف جاتے رہے اور ان کی جگہ ان کی نسلیں آتی رہیں، یہاں تک کہ خداوند عالم نے اپنا وعدہ پورا کرنے اور نبوت تمام کرنے کے لیے حضرت محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جس کی نبوت کا انبیاء سے عہد لیا جا چکا تھا، جن کے علامات روشن اور ولادت مبارک ہے۔ حالانکہ اس وقت زمین پر بسنے والوں کے مذاہب جدا جدا، خواہشات پراگندہ اور فرقے مختلف تھے۔ کچھ خدا کے بندوں کے مانند سمجھتے، کچھ اس کے نام بگاڑتے، کچھ اسے چھوڑ کر غیروں کو خدا قرار دیتے تھے۔ خدا نے حضرت کے ذریعہ انہیں گمراہی سے بچا کر راہ راست دکھلائی اور آپ کے وجود کے باعث انہیں جہالت سے نجات دلائی۔ پھر خدائے عز و جل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے قرب کے لیے منتخب فرما لیا اور اپنے خصوصی عنایات ان کے لیے پسند فرمائے، اور دنیا کی بود و باش سے آپ کو بلند و بالا سمجھا اور سختیوں میں رہنے سے آپ کو نجات دی، لہٰذا انہیں عزت و اکرام کے ساتھ اٹھا لیا۔ اور حضور نے تم میں وہی کچھ چھوڑا جو اور انبیاء اپنی اپنی امتوں میں چھوڑ گئے تھے، اس لیے کہ انہوں نے اپنی امتوں کو روشن رہا اور پائیدار نشان قائم کیے بغیر یوں ہی نہیں چھوڑا تھا۔ پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑی، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، فرائض و مستحبات، تو ناسخ و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، عہد و امثال، مطلق و مقید، اس کے محکم و منشا، یہ سب واضح طور پر بیان فرما دیے ہیں۔ اس کے مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی اور گہرائیوں کو ظاہر کر دیا۔ اس میں کچھ وہ آیات ہیں جن کا جاننا لازم قرار دیا گیا ہے، اور کچھ وہ ہیں کہ اگر اس کے بندے نا واقف رہیں تو حرج نہیں، کچھ وہ ہیں جن کا وجود کتاب سے ثابت ہے مگر معلوم ہے کہ حدیث میں سے منسوخ کر دیا گیا ہے، وہ بھی ہیں جن پر حدیث سے عمل واجب ہے مگر کتاب میں ان کے ترک کی اجازت دے دی گئی ہے، وہ بھی ہیں جن کا وجود وقت سے وابستہ ہے۔ اس کے بعد واجب نہیں رہتی۔ قرآن کے محرکات میں بھی فرق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے ارتکاب پر خدا نے دوزخ کی آگ سے ڈرایا ہے، اور کچھ صغیرہ ہیں جن کی مغفرت کی امید دلائی ہے، اور وہ بھی ہیں کہ قلیل بھی مقبول ہے مگر زیادہ سے زیادہ ادا کرنے کی گنجائش رکھی گئی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔